बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम हेयर। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना, वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन इटली, जिसके अंदर आप बैचलर प्रोग्राम के लिए और मास्टर्स प्रोग्राम के लिए आप दोनों के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन पोर्टल जो है ना वो ओपन हो चुका है और कॉल वन पोर्टल है ना वो ओपन हो चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिनिया के अंदर बहुत सारे आप समझ लें कि 10 से 12 बैचलर प्रोग्राम है और 8 से 10 जो है ना मास्टर्स के प्रोग्राम है जहाँ पे आपको एडमिशन्स मिलते हैं। अब हम उसको चेक कर लेते हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करते हैं कैसे अप्लाई करना है, इसका लॉगिन कैसे करना है, आपने सारा कुछ प्रोसीड कैसे करना है और कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। सिंपली आपने करना ये है कि आपने आना है गूगल पे, जस्ट राइट करना है यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिनिया इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम। ये सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपने पहला लिंक जो है इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम का ये ओपन कर लेना है। अब ये आपके पास इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स जो है ना वो ओपन हो जाते हैं। ठीक है जी। अब पहले हम जरा बैचलर की अगर बात करें तो बैचलर के प्रोग्राम बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, डाटा एनालिसिस, मैरीन बायोलॉजी और साथ में पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ट्रांजिशनल एंड यूरोपियन लीगल स्टडीज़, सिंगल साइकिल। अब यहाँ पे आ जाता है ये प्रोग्राम जो थे अभी जितने भी हमने ऊपर डिस्कस किए ये सारा 3 इयर्स प्रोग्राम है। आपके 6 प्रोग्राम जो है ना ये सारे 3 इयर्स के प्रोग्राम है। ठीक है जी। इनका ड्यूरेशन 3 ईयर होगा और ये जो सिंगल साइकिल डिग्री इन मेडिसिन सर्जरी वाला है ये 6 इयर्स लॉन्ग प्रोग्राम होगा। ठीक है जी। ये 6 साल का प्रोग्राम होगा जो आप इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट समझ लें आपकी एमफिल तक जाएगा। ठीक है। इसकी ड्यूरेशन होगी 6 साल। आपका इसमें बैचलर भी इंक्लूड होगा, आपका एमफिल डायरेक्ट मास्टर्स भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये 6 साल का प्रोग्राम होगा। उसके बाद मास्टर्स के कुछ प्रोग्राम है। मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस कंसल्टिंग, मास्टर्स डिग्री इन साइंस एंड थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, मास्टर्स इन डाटा साइंस, मास्टर इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, जियो फिजिकल साइंस आ गया, फिजिक्स आ गया, क्वांटिटेटिव मेथड फॉर इकोनॉमिक्स आ चुका है यहाँ पे। ठीक है जी। और ये फाइनेंस के हवाले से ये जो है ना यहाँ पे मास्टर्स के प्रोग्राम मौजूद हैं और ये एक जो है वो सिंगल साइकिल डिग्री प्रोग्राम मौजूद है। यहाँ पे आप सब के अंदर जो है ना वो अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। अभी हम इसकी डेडलाइन भी चेक करेंगे और फर्दर हम इन सबको वेरीफाई भी करेंगे। एक एक को हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ना इंग्लिश प्रोग्राम तो है, इसकी फर्दर क्या रिक्वायरमेंट। अब मैं इसमें से किसी एक को जो है ना अपने पास लाइक बिजनेस मैनेजमेंट है या बिजनेस कंसल्टिंग है, एक को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफिशियल साइट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना ये एक उनकी ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी उस प्रोग्राम की। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे एक्सेस जिसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो फ्री एक्सेस होना चाहिए। यहाँ पे चेक कर लेंगे एक दफ़ा उसको। और लैंग्वेज जो है ना आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है। इंग्लिश इटालियन दोनों के अंदर पढ़ाया जाए तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ से लेना है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है ये, अपना डिपार्टमेंट भी यहाँ से चेक कर लेना है। लोकेशन इसकी देख लेनी है और ड्यूरेशन इसका 2 साल है। ठीक है जी। ये उसकी मुकम्मल बाकी हाईलाइट देखना चाहें, स्टडी प्लान उसका मौजूद है, एंट्री रिक्वायरमेंट और डबल डिग्री इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट भी हो सकता है इसके अंदर। क्लासेस का क्या शेड्यूल होगा, स्टडी प्लान क्या होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करना है जिस हिसाब से वो आपने स्टडी प्लान देखते हुए इनका जो भी है उसको आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, सारा को एक दफ़ा नोटिस कर लेना है। ठीक है जी। ये बैचलर के हवाले से जितने जहाँ जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हो तो उसको आपने एक दफ़ा उसकी ऑफिशियल साइट को लाजमी विजिट करना है। विजिट करके इस तरह उनकी सारी चीजें ऑफिशियल चीजें चेक करनी, देन आपने अप्लाई प्रोग्राम पे ऊपर आना है। ठीक है। इसी तरह मास्टर्स पे आपने चेक कर लेना है। सबको मास्टर्स को एक बार देख के यहाँ पे मैथ फिजिक्स वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, उनके देख लें कौन कौन से इसमें अप्लाई कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते। अब जरा हम देख लेते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन और एडमिशन का क्या प्रोसेस है। अब इसी वेबसाइट के ऊपर आप क्या करेंगे, ये एप्लीकेशन एंड एडमिशन के यहाँ पे आपने इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे इसको ओपन करते हैं आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे हमें कहता है जी आपके पास जो है ना प्री एवेल्यूशन स्टार्ट हो चुके हैं 2025-26 के लिए। फर्स्ट कॉल फॉर नॉन ईयू कैंडिडेट जिनको वीज़ा चाहिए होता है उनके लिए इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम की जो डेडलाइन है वो फ्राम मार्च 3 टू मार्च 28। सो पहली जो कॉल है आपकी मार्च 28 को क्लोज हो रही है। आप उससे पहले मैं हमेशा आपको पहली कॉल प्रेफर करूंगा क्योंकि पहली कॉल के अंदर स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। सेकंड कॉल में जितने फर्स्ट में एडमिशन हो जाते हैं वो सीटें खत्म हो जाती हैं, सेकंड में फिर वो जो बच जाती हैं वो आती हैं। अब सेकंड कॉल जो होगी वो अप्रैल 18 से 30 तक होगी और जो थर्ड कॉल है वो हमारे पास स्टार्ट होगी और वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जो सिंगल साइकिल डिग्री इन मेडिसिन में करना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं सर्जरी के अंदर, वो उनके लिए होगी, स्पेशली उनके लिए होगी। और उनकी डेडलाइन जो होगी वो जून 7 से जून 7 तक जुलाई 7 तक इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें साथ में तो हमारे पास आप 15 यूरो की एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे और मैक्सिमम 2 एप्लीकेशन जो है ना आपने यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं जिनकी फ़ी टोटली 15 यूरो होगी। ठीक है जी।
سو یہ اس کی کال ہوگی. اس کے بعد اگر ہم انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ کی بات کریں تو کہتا ہے آپ کے پاس B2 لیول, مطلب یہ ہے کہ آپ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ یا آئلٹس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. اور بیچلر پروگرام کے لیے آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے, آپ کا ہائی اسکول ڈپلوما ہونا چاہیے, 12 ایئر ایجوکیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے یا آپ کی ڈیڈ لائن سے پہلے کمپلیٹ ہو جانی چاہیے, ٹرانسکرپٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے, ویلڈ پاسپورٹ ہو, ٹھیک ہے جی, آپ کی جو پرانی مطلب جو آپ نے پڑھا ہے وہ انگلش کے اندر پڑھا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی. اور بس یہ اس کی فردر ریکوائرمنٹ ہے, آپ کے پاس CV ہونا چاہیے اور موٹیویشن لیٹر ہونا چاہیے, یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر ہم سنگل سائیکل پہ جائیں تو اسی طرح سیم آپ کے پاس ڈاکومنٹس وغیرہ ہونے چاہیے. تو آلموسٹ جو ماسٹرز پروگرام کے لیے بس ایک ڈاکومنٹ کی لسٹ جو ہے نا وہ الگ ہے, کیونکہ ان کے لیے ان کے پاس کیا ہونا چاہیے, بیچلر کی ڈگری ہونی چاہیے جو ماسٹرز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. ادروائز باقی سب کی جو ہے نا ریکوائرمنٹ سیم ہے. ڈاکومنٹس کی CV, موٹیویشن لیٹر آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں یورو پاس فارمیٹ کے اندر, اور موٹیویشن لیٹر بھی آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا جو یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے. اپلائی کا اس کا پورٹل آپ دیکھیں گے یہاں پہ یونی ایم اپلیکیشن پورٹل فار انگلش اسٹارٹ پروگرام, یہ والا جو ہے نا پورٹل آپ نے اوپن کر لینا ہے. جو انگلش اسٹارٹ پروگرام کے لیے, جو اٹیلین کے لیے ہے وہ یہاں پہ آپ اس کو یونی می اپلیکیشن پورٹل اس کو اوپن کر لیں گے تو آپ کے سامنے یہ پورٹل جو ہے نا وہ اوپن ہو جائے گا. اب اس پیج پہ آنے کے بعد آپ فرسٹ ٹائم یہاں پہ آئے ہیں تو آپ نے پہلے خود کو رجسٹر کرنا ہے. یہاں پہ رجسٹر پہ آئیں گے, اپنا ای میل ایڈریس لکھیں گے, ٹھیک ہے, اور ای میل ایڈریس لکھنے کے بعد اپنا یہاں پہ پاسورڈ رائٹ کریں گے آپ, اور پاسورڈ رائٹ کرنے کے بعد خود کو یہاں پہ یہ پاسورڈ میرا کریکٹ ہو چکا ہے اور ری انٹر کرنا ہے اس پاسورڈ کو میں نے. اور ری انٹر پاسورڈ کرنے کے بعد اپنا فرسٹ نیم, لاسٹ نیم اور اپنا پاسپورٹ نمبر جو ہے نا آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے. جو آپ کا پاسپورٹ پہ لکھا ہوگا وہی پاسپورٹ نمبر جو ہے نا یہاں مینشن ہونا چاہیے. رجسٹرنگ کرنے کے بعد اب آپ نے ان کو کیا کرنا ہے, بائی رجسٹر اپلائی یو ریسیو ای میلز, آپ نے ای میل بھی ریسیو کرنی, اس کو بھی یس کر دیں, اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ رجسٹر پہ کلک کر دینا ہے. ہاں جی, اب رجسٹریشن ہو چکی ہے ہماری. رجسٹریشن ہونے کے بعد ہم اس پیج پہ آ چکے ہیں, ڈائریکٹ ہم لاگ ان پیج پہ آ گئے ہیں. سمپلی نیچے آئیں گے, نیچے آنے کے بعد اب آپ نے اسٹارٹ اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے. ہم اسٹارٹ اپلیکیشن پہ کلک کرتے ہیں. اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہماری اپلیکیشن سٹارٹ ہوگی. ابھی تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا سٹارٹ, ڈیڈ لائن انہوں نے ساتھ مینشن کر دی, وہ بھی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں. سٹارٹ پہ آپ کلک کریں گے. اب سٹارٹ پہ ہاں جی, سب سے پہلا کام جو کرنا ہے, یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہوا آپ سے کہ آپ نے جو ہے نا اویلیبل ہیں, آپ یہاں پہ 25-26 کے اپلائی کر سکتے ہیں. تو آپ نے ڈو یو نیڈ ویزا, یس. کنٹری آف ریزیڈنس اپنی سلیکٹ کریں گے آپ یہاں پہ, جو آپ کا کنٹری آف ریزیڈنس ہے. اس کے بعد پروگرام پہ آ جاتے ہیں ہم. پروگرام کا ٹائپ چوز کرنا ہے کہ آپ بیچلر کے لیے کر رہے ہیں, ماسٹر, سنگل سائیکل یا ووکیشنل. تو میں نے آپ کو کہا تھا ابھی فی الحال بیچلر اور ماسٹر دونوں کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں. سنگل سائیکل والے جو ہے نا وہ تھرڈ میں چلے جائیں. تو اب میں ماسٹرز کو سلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے. اس کے بعد میرے پاس آ جاتا ہے یہ پروگرام. تھوڑا سا میں ویٹ کر لیتا ہوں. یہاں پہ یہ پروگرامز آ گئے ہیں, میں ڈیٹا سائنس میں اپلائی کر رہا ہوں. اس کے بعد نیشنلٹی میری کر لوں گا میں اپنی, ٹھیک ہے. فردر جو چیزیں انہوں نے پوچھی ہوئی, اب انٹیک میں کون سا لینا چاہ رہا ہوں, یہاں پہ انٹیک سلیکٹ کریں گے. فرسٹ کال ابھی اوپن ہے تو آپ فرسٹ کال لینا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد آپ اس کو سیو کر دیں انفارمیشن کو. سیو کرنے کے بعد آپ اس کو نیکسٹ پہ چلے جائیں. یہ تھوڑا سا آپ کا ڈیٹا سیو ہو چکا ہے تاکہ آپ نیکسٹ ٹائم آئیں تو آپ کا ڈیٹا سیو ہی رہے. نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں ہم. اب نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے, ہمارا پرسنل ڈیٹیل آ جاتی ہے. نیم, فیملی نیم, ڈیٹ آف برتھ ہم نے اپنی مینشن کرنی ہے یہاں پہ. اس کے بعد فوٹو اپلوڈ کر دینی ہے, اپنا جینڈر, سٹی آف برتھ, مطلب جو بیسک انفارمیشن آپ کی ہے. پاسپورٹ کی پکچر اپلوڈ کرنی ہے. کانٹیکٹ ڈیٹیل آپ نے دینی ہے, اسٹریٹ نمبر, ایڈریس, باقی ساری چیزیں. اپنا موبائل نمبر, یہاں سے موبائل نمبر دیتے ہوئے آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے, یہ اسٹار بنا اسٹیرک والا یہ لازمی کرنا ہے. اس کو آپ چاہے اسکپ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ نے اپنا کنٹری سلیکٹ کرنا ہے پہلے, دین آپ نے جو ہے نا یہاں پہ اپنا نمبر مینشن کرنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ پھر وہ نمبر صحیح سے مینشن ہوگا. یہاں پہ اس کو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں. اس کو بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو یہاں پہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ادروائز یہ لازمی نہیں. ہاں جی, نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں لینگویج کے اوپر. اب لینگویج میں ہم نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے, یہاں سے اپنا B2 سلیکٹ کرنا ہے. B2 سلیکٹ کرنے کے بعد اب آپ کے پاس کوئی آئلٹس ہے یا ٹوفل ہے, کچھ اس طرح کی چیز ہے, ڈولنگو, تو یہاں پہ مینشن کریں. ادروائز اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ یہاں پہ جسٹ لکھیں انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ, اور یہاں پہ اپنی فائل کو اپلوڈ کر دیں. فائل اپلوڈ کا آپشن آتا ہے, میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں. اس کے بعد میں اس انفارمیشن کو کیا کر دیتا ہوں, سیو کر دیتا ہوں. انفارمیشن میری سیو ہو جاتی ہے. سیو ہونے کے بعد اب میں اس کو نیکسٹ پہ چلا جاتا ہوں. نیکسٹ ہمارے پاس بات آ جاتی ہے ہماری ایجوکیشنل بات, مطلب چیزوں کی. اب سب سے پہلے جو ہے نا آپ کے پاس CV آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے. اور CV میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یورو پاس فارمیٹ کے اندر ہی ہونی چاہیے, کیونکہ یورو پاس فارمیٹ ہی ایکسیپٹڈ ہوتا ہے. CV آپ ہم سے بنوا سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد پلیز کمپلیٹ یور ایجوکیشن ڈیٹیل. آپ نے ہائی اسکول ڈپلوما کمپلیٹ کیا ہوا, یس, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے آپ کا جو انٹرمیڈیٹ کا ڈپلوما تھا اس کو اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ. کیا یہ آپ کے پاس آفیشیل ڈپلوما ہے, پروویژنل ڈاکومنٹ ہے یا آفیشیل, تو یہاں میں آفیشیل کہوں گا, ٹھیک ہے جی. آفیشیل کہنے کے بعد اب ڈیٹ آف ایشو میں اس کی ڈاکومنٹس کی لکھ دوں گا یہاں پہ. اس کی ٹرانسکرپٹ, مطلب یہاں پہ آپ نے اوریجنل ڈگری اور یہاں پہ آپ کا جو ریزلٹ کارڈ ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ نے جو ہے نا اپلوڈ کر دینا ہے اپنے انٹرمیڈیٹ کا.
دین آپ نیچے آ جائیں گے، اسپیسیفک فیلڈ آف اسٹڈی آپ یہاں سے دیکھ لیں گے جو آپ کے ریلیٹڈ بنتی ہے، آپ نے یہاں سے وہ چوز کر لینی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس کیا آتا ہے، ہائی اسکول ڈپلوما فائنل گریڈ، فائنل مارکس لکھنے، جی پی اے۔ اب یہاں پہ انہوں نے جی پی اے پوچھا ہوا، یہ گریڈ پوچھا، آپ گریڈ اے بی جو بھی آپ کا لکھا وہ لکھنا چاہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں، اگر جی پی اے لکھنا تو وہ جی پی اے لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس جی پی اے نہیں ہے، آپ کے پاس پرسنٹیج ہے، تو آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں، گوگل پہ جائیں پرسنٹیج کنورٹ پرسنٹیج ٹو جی پی اے، تو وہ آپ کی جی پی اے نکل آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے اپنا ہائی اسکول کا نیم لکھنا ہے، کنٹری یہاں مینشن کرنا ہے، ایئر آف ایجوکیشن بتانی ہے، ہمارے پاس موسٹلی 10 11 تو نہیں 12 13 آپ کی بیسکس یہ صحیح بنتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ اس کو کر لیں۔ یونیورسٹی انٹری ٹیسٹ آپ نے کوئی دیا ہوا ہے یا نہیں وہ بتا دیں، ادر کوالیفیکیشن ہے تو آپ اس کو یس کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ادر آپ ایڈ کرنا چاہیں میٹرک کی ڈیٹیل یا کوئی ڈپلوما وغیرہ آپ نے کیا ہوا تو وہ یہاں پہ اس کی ڈیٹیل میٹرک لکھ کے ساتھ میں آپ اس کو اپلوڈ کر دیں۔ اب یہاں پہ اپلوڈ کرنے کے بعد نیچے آ جائیں، موسٹ ریسنٹ اور آن گوئنگ ڈگری آپ کی جو ختم ہو چکی یا کمپلیٹ ہو چکی ہے، بیچلر 4 ایئر ہے، 3 ایئر ہے، ماسٹرز ہے، اس کی ڈیٹیل مطلب پکچر ایڈ کر دیں گے۔ اور یہاں پہ بھی ہم اس کو آفیشیل ڈپلوما ڈکلیئر کر دیتے ہیں، ڈیٹ آف ایشو لکھیں گے، ساری چیزیں ویسی آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ ایئر آف گریجویشن ٹرانسکرپٹ آ جائے گی، فیلڈ آف اسٹڈیز ہم جی پی ایف فائل فردر کوالیفیکیشن ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے۔ اس کے بعد ہے پروفیشنل ایکسپیرینس، کوئی ایکسپیرینس وغیرہ ہے تو یس کریں، یس کرنے کے بعد اس کی ڈیٹیل ایڈ کریں، ادروائز کو آپ نو رہنے دیں، اور نو کرنے کے بعد اس کو سیو کر کے نیکسٹ۔ ہاں جی، تو میں نے اپنی ساری چیزیں اپلوڈ کر دی، جس میں آپ کا سی وی جو ہے انہوں نے آپ کو نوٹ لکھا ہوا ہے، پلیز اپلوڈ یور یورو پاس سی وی، اپنی یورو پاس فارمیٹ کے اندر اپنے سی وی اپلوڈ کر دیا ہے، میں نے آپ کے ڈاکومنٹ سارے اپلوڈ کر دیے ہیں، میں دکھا دیتا ہوں دوبارہ، یہاں پہ آپ دیکھ لیں، یہاں پہ آپ کو پھر پرابلم ہوتا ہے، ہائی اسکول پہ یس کر دیا، یہاں پہ ڈپلوما ایڈ کر دیا، آفیشیل ڈپلوما، اس کی ڈیٹ آف ایشوئنس آپ اپنی ڈگری کے اوپر دیکھیں گے لکھی ہوگی، ٹرانسکرپٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے میٹرک کی یا انٹر کی تو آپ کے پاس سمپلی آپ دوبارہ اسی کو اپلوڈ کر سکتے ہیں، وہی ٹرانسکرپٹ بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی فیلڈ چوز کریں، اپنا ہائی اسکول ڈپلوما کا آپ گریڈ لکھیں یا آپ جی پی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہائی اسکول کا نیم مینشن کریں، کنٹری مینشن کریں، یہ آپ اسکولنگ آ گیا، باقی چیز نیچے آ جائیں تو اسی طرح ہی آپ یہاں پہ بھی اپنی اپلوڈ موسٹ ریسنٹ ڈگری اپلوڈ کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، ڈیٹ آف ایشو اس کے اوپر لکھی ہوگی وہ اپلوڈ کر دیں، یونیورسٹی کا نام لکھیں، کنٹری لکھیں، ایئر آف گریجویشن لکھیں، ٹرانسکرپٹ اپلوڈ کریں، اور ساتھ میں موسٹ میجر سبجیکٹ جو آپ کا بنتا ہے وہ میں نے ابھی مینشن نہیں کیا، تو آپ جو بھی آپ کا میجر بنتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، فیلڈ سلیکٹ کرنی ہے، اپنا جی پی اے گریڈ اس طرح لکھنے کے بعد ادر کوالیفیکیشن اگر دینے اس کے بعد آپ نے اس کو سیو کرنا ہے، سیو کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کر دینا ہے، میں آلریڈی سیو کر چکا ہوں۔ اب بات آ جاتی ہے ہمارے پاس اپلیکیشن فی کی، اپلیکیشن فی پیمنٹ سلپ ہم بنا لیتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، ایڈریس، اپنا پوسٹ کوڈ، سٹی، یہ جو چیزیں انہوں نے پوچھی ہوئی ہیں، اور 15 یورو اپلیکیشن فی ہے۔ اس کے بعد میں کیا کروں، یہاں پہ پے ناؤ پہ کلک کر دیتا ہوں۔ جیسے ہی آپ پے ناؤ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کارڈ کی ڈیٹیل آ جاتی ہے۔ اب کارڈ میں آپ نے اپنا کارڈ کا نیم، کارڈ کا نمبر، ایکسپائری ڈیٹ اور سی وی سی نمبر جو ہے نا آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پے ناؤ پہ کلک کر دینا ہے۔ پے ناؤ پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے نا اب آپ کے سامنے ایک جو پیج آئے گا، اس میں آپ نے جو سلیکشن موڈ لینا ہے، پیمنٹ موڈ، اس میں آپ نے اس کو جو ہے نا چینج کر کے یا اس کو دیکھ کے وہ والا موڈ سلیکٹ کرنا ہے جس میں آپ کو جو ہے نا فی کم سے کم $1 یورو پڑ رہی ہو یا ½ یورو پڑ رہی ہو، وہ والا آپ نے موڈ سلیکٹ کرنا ہے، تو وہاں سے آپ سلیکٹ کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن فی پے ہو جائے گی۔ سو اپلیکیشن فی پے کرنے کے بعد اب آپ کا یہ اسٹیپ کمپلیٹ ہو جائے گا، جیسے اسٹیپ کمپلیٹ ہوگا آپ کو میل ریسیو ہوگی، اس کے بعد آپ نے اپنی اپلیکیشن کو سبمٹ کر دینا ہے۔ سو یہ مکمل ویڈیو تھی، امید کرتا ہوں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اپلائی کرنے کا میتھڈ، طریقہ کار سمجھ لگے۔ پھر بھی کوئی ہم سے اپلائی کروانا چاہتا ہے یا کوئی ڈاکومنٹ پریپریشن کروانا چاہتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر پہ جو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا آپ کو، یا کمنٹ باکس کے اندر مل جائے گا، وہاں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ مکمل اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔